اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے وید کے ہیم 129:10 اس پر بحث کی تھی، اور اس کے تھرڈ اسٹینزا پہ کہا تھا کہ بعض احباب کو باشام کے ترجمے سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ وید کا عقیدہ ہے کہ جو الٹیمیٹ گاڈ ہے وہ حادث غیر مخلوق ہے، یعنی حادث بلا محدث ہے. لیکن یہ ایک ترجمے کا مسئلہ ہے، ایسا ہے نہیں. ہمیں کچھ اور تراجم بھی مل گئے ہیں، تو وہ بھی ہم اس کو آج ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ جہلمی صاحب کے پاس کوئی عذر قبیح نہ رہے. دیکھیے، جو باشام کا ترجمہ ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. At first there was only darkness wrapped in darkness. All it was unilluminated cosmic water, that one which came to be enclosed in nothing, arose at last, born of power of heat. لیکن اب ذرا دیکھیے گا کہ دوسرا ترجمہ کیا ہے. Darkness was hidden in darkness, foremost, unrecognizable, heaving waves of all in the void. Hidden in the void was unborn power of all. Arose was the might, uniting with that one. یہ او کیپٹل ہے، جیسے گاڈ کا جی کیپٹل ہوتا ہے الٹیمیٹ گاڈ کے لیے. اب ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے جو ذرا زیادہ بہتر ہے. Darkness was hidden in darkness at first, in the void, unrecognizable, heaving waves of all. Hidden in the void was unborn power of all. Arose the might, uniting with that one. اب جب مختلف معنی ایگزسٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وید کا ایک ترجمے کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وید جو ہے الٹیمیٹ گاڈ، یعنی جس کو ہمارے حساب سے وید جو الٹیمیٹ گاڈ ہے وہ ہمارے اللہ ہی کا قائل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وید کا یہ عقیدہ کہ جو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کو حادث بلا محدث مانتا ہے، یہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ وید بھی اللہ کو قدیم مانتا ہے. وہ ایک اور بات کر رہا ہے کہ کوئی طاقت پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم اور بھی طریقے سے کہہ سکتے ہیں. ایک اور دلیل مل گئی کہ جہلمی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹ گاڈ کو ایٹرنل ماننا اور اس کے سوا تمام خداؤں کو حادث اور مخلوق ماننا یہ وید کا ہی عقیدہ ہے. یہ جو جہلمی صاحب اسلام میں ڈال رہے ہیں یہ منی گاڈز ہیں ان کے، یعنی لیسر گاڈز ہیں یا مائنر گاڈز ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک بات ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وید کے جو تراجم ہے نا، اس میں میں پھر بتا چکا ہوں کہ پنڈت دیانند سرسوتی کا ترجمہ نہیں لیں گے، کیونکہ وید جو ہے وہ اس کی قائل ہے کہ عالم جو تھا اس میں ایک وقت تھا کہ صرف خدا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا. لیکن پنڈت دیانند جو ہیں وہ ذرات، ارواح اور مکان کو قدیم مانتے ہیں. تو ذرا یہ دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے گا کہ سیکنڈ جو اسٹینزا ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ there was that one and there was no other. یہ دلیل بن جاتی ہے کہ پنڈت صاحب نے اسی طرح اپنے نظریات وید میں ڈالے ہیں جیسا کہ ہمارے جہلم جو شہر ہے اس کے ایک صاحب جو ہیں وہ اپنے نظریات قرآن حدیث میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر میں یہ بھی کہہ دوں کہ محترمی اور مکرمی اسلام سے وہی نسبت رکھتے ہیں جو کہ دیانند سرسوتی جو ہیں وہ ہندوازم سے. بہرحال تو اب ہم پھر کہتے ہیں جہلمی صاحب سے کہ کب تک بیوقوف بنائیں گے. ایک شبہ تھا، اس کو میں نے پہلے 2 دلیلوں سے یا 1 دلیل سے رد کیا، اور اب ایک اور دلیل مل گئی کہ وید کا کیا عقیدہ ہے. وید کا یہ عقیدہ ہے کہ الٹیمیٹ گاڈ جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں برہم کہتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ان کے وہاں اور بھی الہ ہیں جو حادث ہیں اور مخلوق ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ جو علم باری پہ شبہ پیدا ہوا ہے وہ پوئٹک ہے، وہ لٹرل میننگ میں نہیں ہے. تو ہر چیز کو لٹرل میننگ میں وید میں لیں گے تو بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے. بہرحال لیکن اس سے بھی حدوث علم کی کوئی دلیل نہیں بنتی ہے. والسلام.